بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ روغن کلونجی کو بالوں کو رونق اور مضبوط بناتا ہے اور اس کے علاوہ گنجا پان کا خاتمہ کرتا ہے۔ املی کو پانی میں بھگو کر اس کا رس اور تھوڑی سی چینی اس میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں، ہاتھوں کی جلن دور ہو جائے گی۔ بادام کو مکھن اور مشری کے ساتھ کھائیں۔ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے بہترین غذا ہے۔ نیل پالش ریموور کا استعمال ایک ماہ میں 2 بار سے زیادہ نہ کریں۔ گرمیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گریز کریں، کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ انجیر کا استعمال زیادہ کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ لوکاٹ قبض کی بیماری میں کافی کارآمد ہے اور اس کا شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اسفغول کے چند دانے ملا کر پئیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو سلاد پر ڈال کر کھایا جا سکتا ہے۔ ناشتہ: روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ چیکو ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کو توانا رکھتا ہے کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ پپیتے کا استعمال آنکھوں کو چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا زخم ہوتا ہے تو اس پر مہندی کا استعمال کیا جائے۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگائیں، پھٹے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیسی سنترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں، ان کو بھی پیس کر چہرے پر اپٹن کی طرح استعمال کرنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کریں، اس سے بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر گلے میں خراش یا نزلہ زکام ہو تو گنے کا جوس استعمال کریں، یہ نہایت مفید ہوتا ہے۔ ہرے رنگ کی سبزی میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا زعفران ملا کر پی لیا کریں، اس سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا سانس پھولنے لگے تو لسوڑے کھایا کرو۔ جن لوگوں کو معدے کی بیماری ہو یا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انگور کا استعمال کریں، یہ معدے کے لیے بہت مفید پھل ہے۔ کمر درد میں عرق گلاب کی مالش کرنے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ چکوترے کے پھل کا استعمال کرتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ اگر دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے بنا کر پی لو، درد سے فوری آرام مل جائے گا۔ وزن میں زیادہ کمی آنے لگے تو کیلے کھایا کرو، وزن دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ آم صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ دل کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے، رنگ صاف کرتا ہے اور بھوک کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کو معدے میں گیس ہے اور گیس کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تو ایک بار پودینے کے پتے کی چائے بنا کر ضرور استعمال کریں، اس سے گیس ختم ہو جاتی ہے۔ پودینے کے پتوں کی چائے کا استعمال کرنے سے معدے کی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قبض، بد ہضمی، موشن وغیرہ۔
میتھی دانہ ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے جوڑوں اور کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر دوران حمل قبض کی شکایت ہو تو اس میں پریشان مت ہوں، کیونکہ یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال کریں اور آلو کی سبزی کا کم استعمال کریں۔ نہانے سے قبل ناف میں کوئی سا بھی تیل لگانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران آملے کا مربع استعمال کریں۔ یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے، ان کو ہمیشہ برے خواب آتے ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے جسم کی تھکاوٹ غائب ہو جائے گی۔ جسمانی تھکاوٹ کے لیے چھوٹا سا دانہ لہسن کا اور تھوڑی سی ادرک لے کر پانی کے ساتھ نگل لیا کرو۔ پاؤں کے تلووں پر پسی ہوئی پھٹکڑی لگانے سے پاؤں سے بدبو نہیں آتی۔ کچا ناریل اور اس کا پانی پھیپھڑوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت کارآمد سمجھی جاتی ہے۔ خالص سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار رہتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ کالے انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے پر کوئی دانہ نکل آئے تو برف کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے مساج کریں، اس سے دانے کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رس لگاؤ۔ کچا امرود کھانے سے کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے اندر کینسر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں آتے۔ کچا انار کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ شہتوت کھانے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر دماغی کمزوری ہو یا پھولنے کا مسئلہ ہو تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا کھا لیا کریں، اس سے بھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ صبح خالی پیٹ نہاتے ہیں، ان پر موٹاپا کے کبھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ کچا دودھ استعمال کرنے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ ایک ہی کروٹ پر سونے سے کمر درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ زیادہ فرائی ہوئی چیزیں اشیاء کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بھی بڑھتا ہے۔ بیری کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا لیں۔ ان کو بالوں میں لگانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے دانے کیل ماہ سے بڑھتے ہیں، جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دل کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اگر دودھ کو خراب ہونے سے بچانا ہے تو دودھ میں بیکنگ سوڈا مکس کر کے قطرے دودھ میں شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ ایک چمچ شہد میں 10 قطرے کلونجی کا تیل اچھی طرح مکس کر کے مریض کو پلاؤ، فالج میں آرام آ جائے گا۔ جو عورتیں زیادہ تربوزہ کھاتی ہیں، ان کا بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں پر جھریاں ہیں تو مولی والے پراٹھے استعمال کریں، اس سے ہاتھوں کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہلدی والے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پیس لیا جائے تو پیسٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو خواتین خود کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں، وہ چہرے پر دار چینی کو پیس کر
شہد میں ملا کر لگایا کریں۔ اگر بار بار چکر آ رہے ہوں تو چھوٹی الائچی 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں، اس سے چکر آنا رک جائیں گے۔ جو اپنے چہرے اور جسم کو خوبصورت رکھنا چاہتا ہے وہ پھٹکڑی کا مساج کیا کرے۔ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے چھاتی کے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو موتیے کی شکایت ہے اور ابتدا میں ہی تشخیص ہو جائے تو خالص عرقی گلاب سے آنکھیں دھوئیں اور شہد لگانے سے بھی موتیا ختم ہو جاتا ہے۔ سبز چائے سوجی آنکھوں کے لیے سکون بخش ہے۔ اگر 2 سبز چائے کے ٹی بیگ کو گرم پانی میں 3 سے 5 منٹ تک بھگو کر پھر ٹھنڈا کر کے انہیں آنکھوں پر رکھا جائے تو یہ عمل آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ آٹے کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ تیز پات آٹے میں ڈال دیں۔ یہ کیڑوں کے ساتھ ساتھ آٹے کو نمی سے بھی بچاتا ہے۔ آنکھوں کے گیڑسا ہلکے دور کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد حلقوں کا اچھے سے مساج کریں۔ چند دن کے استعمال سے حلقے کم ہو جائیں گے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان سارا دن فریش اور تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرقی گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھایا کرو، اس سے آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہے گا۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتے کا رس پیو، اس سے فائدہ ہوگا۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے اور یہ معدے کی گرمی کو بھی ختم کرتی ہے۔ آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ، آدھا چائے کا چمچ شہد ملا کر پی لیں اور صبح دوپہر شام اس سے کلیہ کریں۔ دانتوں کی پلاہٹ سے نجات مل جائے گی۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ چیری کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور جسم کی ہڈیوں کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے
تو 8 گھنٹے کی نیند پوری کیا کریں۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے تو اسے چاہیے صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے، 2 ہی دنوں میں اسے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں۔